کا وبارک وسلم۔ معزز و محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو آقائے دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات واقف ہیں، رجب المرجب کی 27 تاریخ کو اللہ رب العزت نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس، پھر وہاں سے لامکاں کی سیر کرائی اور اپنے دیدار سے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرف فرمایا، جس کو ہم معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور اس شب کو ہم بڑے ہی ذوق اور شوق کے ساتھ مناتے ہیں 27 رجب کو، جو کہ آئندہ ہفتہ آنے والی ہے، غالباً جمعرات کے دن ہے۔ اعلان آپ انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ وہ کیسے ہے انشاءاللہ ہم جمعرات کے دن سماعت کریں گے۔ سب سے پہلے معجزات کے بارے میں ہم بنیادی طور پہ سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ معجزہ کہتے کسے ہیں؟ تو معجزے کی تعریف کیا ہے؟ خلاف عادت کام اگر کسی نبی سے صادر ہو، نبی یا رسول سے خلاف عادت کام اگر صادر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور خلاف عادت کام کسی غیر نبی اللہ کے ولی سے صادر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور خلاف عادت کام کسی غیر مسلم سے، نہ وہ اللہ کا ولی ہے نہ نبی ہے، کسی غیر مسلم سے بدعقیدے سے صادر ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں، جس پر ایمان نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ بنیادی طور پر کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو ہر وہ خلاف عادت کام یعنی عقل کے خلاف ہے، عادت کے خلاف ہے، وہ کام کسی نبی سے یا رسول سے صادر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور یہ جو معجزہ ہوتا ہے وہ نبوت اور رسالت کی دلیل ہوتا ہے۔ یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں۔ مثال کے طور پر آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیں، جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، امت نے ان سے معجزے کا مطالبہ کیا تو وہ نبی نے ان کو معجزہ بتایا تاکہ وہ لوگ ایمان لائیں۔ جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام، ان سے امت نے مطالبہ کیا۔ صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی نقش و نگار میں مہارت رکھتی تھی، پہاڑوں کو وہ تراش کر ایک ایسی شکل دیتے، انتہائی خوبصورت شکل دیا کرتے تھے، پہاڑوں میں وہ گھر بنایا کرتے تھے تراش کر۔ تو وہ فن میں ماہر تھے، ان کا علم جہاں ختم ہو رہا تھا معجزہ وہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اب جو وہ کام نہیں کر سکتے، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا، ہم جتنا بھی مضبوط سے مضبوط پہاڑ ہو اس کو تراش کر کر جو چاہے وہ شکل و صورت دے سکتے ہیں، لیکن اس شکل و صورت کی چیز کو ہم زندہ نہیں کر سکتے، لہذا آپ اللہ کے نبی ہیں تو ایک زندہ اونٹنی اس پہاڑ سے نکال کر بتائیں تاکہ ہم مانیں گے آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے حکم دیا، اونٹنی پہاڑ سے نکل کر آئی، وہ لوگ ایمان لائے، جو ایمان لانے والے تھے وہ ایمان لائے، جو انکار کرنے والے تھے انکار کر دیے۔ تو اس طرح وہ
دلیل بن گئی ان کے نبوت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب اعلان نبوت کرنے کا حکم دیا، آپ کی بھی عمر مبارک 40 سال کی تھی، مدین سے مصر کی طرف لوٹ رہے تھے، راستے میں حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اہلیہ کو جاڑا محسوس ہوا۔ دور آپ نے دیکھا درخت سے ایک روشنی نکل رہی ہے، آپ نے کہا کہ میں وہاں سے روشنی لے کر آؤں گا اور راستے کا پتہ بھی پوچھ کر آؤں گا، کیونکہ 10 سال کے بعد واپس ہو رہے ہیں، رات کا وقت ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس درخت کے قریب گئے تو آواز آئی، انی انا اللہ رب العالمین، میں تمام جہانوں کا رب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام متوجہ ہوئے۔ ہم جب آواز پہنچتی ہے تو ہمارے کان متوجہ ہوتے ہیں۔ مفسرین نے بیان فرمایا جسم کا ہر عضو، اتنی لطیف آواز تھی کہ جسم کا ہر عضو متوجہ ہو رہا تھا اور ایک اشتیاق پیدا ہو رہا تھا کہ اس آواز کو بارہا سنا جائے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہتے ہیں، بارہا کلام الہی کے شرف سے وہ مستفید ہوئے ہیں۔ کوہ طور پر وہ رب سے کلام کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو بہرحال اللہ نے وہاں پر آپ کو معجزات دیے۔ کیا معجزہ؟ ماذا تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا یہ میری لاٹھی ہے، اس کو زمین پر مارو تو اژدہا بن گیا، اور ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالے، انتہائی سفید، بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی برس کی بیماری کے وہ انتہائی سفید چمکنے لگے گا۔ یہ 2 معجزات ہیں، جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، یہ تمہاری نبوت کی دلیل ہے۔ فَإِنَّهُ طَغَىٰ، وہ طغیانی میں بھٹک رہا ہے، اس کو ہدایت کی دعوت دو۔ دلائل دے کر اللہ نے ان کو بھیجا، نبوت اور رسالت کا دلیل معجزہ یہ عطا کیا اللہ نے، اور پھر بھیجا فرعون کے دربار میں۔ 2 معجزات یہاں دیے گئے، اس طرح کل معجزات موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا کیے گئے۔ اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں، واقعہ بڑا طویل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو 3 معجزات دیے گئے، یعنی وہاں ان لوگوں کا علم جہاں ختم ہوتا ہے، معجزہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ لوگ جہاں پر آ کر عاجز ہو جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں، اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، وہاں سے معجزہ شروع ہوتا ہے۔ یہ شان ہے معجزے کی، اور نبی کی شان ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں لوگ طب میں ماہر تھے، سائنس میں، علوم میں ماہر تھے، میڈیکل سائنس میں ماہر تھے، ہر بیماری کا علاج تھا، 3 بیماریوں کا علاج نہیں تھا۔ مردے کو زندہ نہیں کر سکتے تھے، برس کی بیماری جو ہوتی اس کو شفایاب نہیں کر سکتے، ماں پہ جو اندھا پیدا ہوتا اس کو وہ شفا نہیں دے سکتے تھے۔ یہ 3 بیماریوں کا علاج نہیں تھا۔ کوڑ کی جو بیماری ہوتی، اکما، کوڑ کی بیماری، وہ کوڑ کی بیماری کا علاج بھی نہیں تھا۔ تو اللہ نے ان کو معجزہ عطا کیا، دیکھو تمہارا علم یہاں ختم ہوتا ہے، تم مردے کو زندہ نہیں کر سکتے، تم کوڑ کی بیماری کو شفا یاب نہیں کر سکتے، تم ماں پہ اندھا پیدا ہونے والے کو شفا یاب نہیں کر سکتے۔ نبی کو ہم یہ معجزہ عطا کر کر بھیج رہے ہیں تاکہ تم ایمان لاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا دست مبارک ماں پہ اندھا جو پیدا ہوتا ہے اس پر پھیرتے ہیں، وہ دیکھنے لگتا ہے، وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ کوڑ کی بیماری آپ اپنے دست مبارک کو پھیرتے ہیں، وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ قم بإذن اللہ کہتے ہیں، مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ معجزات اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے، 3 معجزات۔ اس طرح یہ جو معجزات ہے یہ نبوت و رسالت کی دلیل بنتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سراپا معجزہ بنایا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنایا ہے۔
آپ سے کتنے معجزات صدور ہوئے تو راویوں میں اختلاف ہے. روایت کرنے والوں نے کہا 1200 معجزات. قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات کا تذکرہ ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے 3 معجزات کا تذکرہ ہے. ایک بھی معجزہ مل جائے تو نبوت کی دلیل کے لیے کافی ہے. وہاں پر 3 عطا کیے گئے, 9 عطا کیے گئے, اور جب حبیب کبریا کی باری آئی تو اللہ نے 1200 معجزات عطا کیے یا اس سے بھی زیادہ معجزات عطا کیے. بعض نے کہا 1000, بعض نے کہا 1200, اس طرح تعداد میں اختلاف ہے. تو حضور علیہ السلام کے ان گنت معجزات اللہ نے عطا کیے. سر سے لے کر پاؤں تک حضور کو سراپا معجزہ بنایا. آپ کے دست مبارک کے معجزات الگ بیان کیے گئے, جسم مبارک کے معجزات الگ بیان کیے گئے. تو بہرحال ان من جملہ معجزات میں سے قرآن مجید سب سے بڑا معجزہ ہے. سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے, اور اس کے بعد سب سے بڑا معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام کی جو معراج کا جو واقعہ ہے, یہ دوسرا معجزہ سب سے بڑا حضور علیہ السلام. اب وہ کیا ہے اور کیسے معجزہ ہے, انشاءاللہ تعالی ہم جمعرات کے دن سماعت کریں گے. مطلق جب معجزے کی بات چھڑ گئی ہے تو چند حضور کے معجزات بھی آپ کو بتا دیتا ہوں نمونے کے طور پر. سب سے پہلا معجزہ, مطلب اس بیان کا معجزہ, حضور کے تو کئی معجزات ہیں جو صحیح سند کے ساتھ آئے, بے شمار ان گنت معجزات آئے. ان میں سے چند. ایک اعرابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا, آ کر عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اسلمت, تحقیق کہ میں آپ پر ایمان لایا ہوں, میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں, لیکن مجھے معجزہ بتائیں تاکہ میرا ایمان اور مضبوط ہو جائے. ایمان اور مضبوط ہو جائے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ معجزات پر ایمان نہیں رکھتے اسی لیے معجزے کو طلب کر, ایسا نہیں ہے. ایمان کی تقویت کی خاطر, ایمان کو مضبوط کرنے کے خاطر وہ معجزے کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں, اپنے آنکھوں سے معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں, تاکہ یہ بھی لوگوں کو بیان کرے کہ میں نے اپنے آنکھوں سے حضور علیہ السلام کا معجزہ دیکھا ہے. وہ اپنے آگے چل کر اپنی نسلوں کو بتائے, اپنے بچوں کو بتائے, دیگر صحابہ کرام کو بتائے کہ حضور علیہ السلام کے معجزے کو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. اسی لیے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض گزار ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا ایمان اور مضبوط ہو جائے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اے صحابی کیا دیکھنا چاہتے ہو, یہ بھی تم ہی بتا دو. معجزے کے طور پر تم کیا دیکھنا چاہتے ہو یہ بھی تم ہی بتا دو. اعرابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جو درخت دکھ رہا ہے وہ چل کر آ جائے تو میں مان لوں گا کہ یہ معجزہ ہے, میرا ایمان اور پختہ ہو جائے گا. یا رسول اللہ, وہ وہاں سے یہاں پر چل کر آ جائے, آپ کے حکم پر وہ چل کر آ جائے تو میرے لیے کافی ہو جائے گا. تو حضور نے ارشاد فرمایا, میرے حکم پر کیا, جاؤ جا کر تم ہی اس سے کہو کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں, جاؤ جا کر تم اس کو بلا کر لاؤ. اعرابی درخت کے قریب پہنچے اور کہنے لگے, تم کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں, اللہ کے حبیب بلا رہے ہیں. تو وہ جھومنے لگا, وہ تو درخت ہے, حضور کے بلاوے پر جھوم رہا ہے. انسان کو جب بلاوا آتا ہے, عمرے کا بلاوا یا حج کا بلاوا, تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا. جب بارگاہ مصطفیٰ سے بلاوا آتا ہے, اس کی تیاری میں کتنی کوششیں کرتے ہیں بھائی, پاسپورٹ بناتے ہیں, ویزا لگتا ہے, یہ کوششوں کے بعد میں جب بلاوا آتا ہے وہ منظور ہوتا ہے تو ہم جاتے ہیں. یا نہ پاسپورٹ کی ضرورت ہے نہ ویزا کی ضرورت ہے. گئے صحابی کہنے لگے, آقا دو جہاں بلا رہے ہیں. وہ جھومنے لگا,
زمین سے نکلا اور حضور کی بارگاہ میں آیا, آ کر سلام عرض کرنے لگا, السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کھڑا ہو کر سلام پڑھ رہے ہیں. حدیث کے الفاظ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذرا یہاں پر آپ کو ایک نکتہ بتانا چاہوں گا. وہ کہہ رہا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر سلامتی ہو. سلام پڑھ رہا ہے کھڑے ہو کر. ہم بھی پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکہ. دونوں میں کیا فرق ہے؟ وہ ایک درخت ہے, بے جان درخت ہے, وہ کھڑے ہو کر بارگاہ مصطفیٰ میں سلام پڑھ رہا ہے. انسان جب سلام پڑھتا ہے تو اختلاف کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اور حضور علیہ السلام سے وہ کلام کرنے لگا, بات چیت کرنے لگا. حضور نے ارشاد فرمایا تم کس چیز کی گواہی دیتے ہو؟ وہ درخت کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک عبد اللہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. یہ گفتگو چل رہی ہے حضور کے درمیان میں اور درخت کے درمیان میں. صحابی سارا منظر دیکھ رہے ہیں. صحابی ہے, آرابی ہیں, صحابی بھی ہیں, گاؤں والے ہیں, لیکن صحابی رسول بھی ہیں. جب یہ گفتگو چل رہی تھی, صحابی دلیل کے طور پر یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی معجزہ دیکھ لو. وہ معجزہ چل کر آیا, حضور سے بات کر رہا ہے, تو صحابی نے کہا حسبی حسبی یا رسول اللہ, میرے لیے کافی ہے, کافی ہے, آپ اس درخت کو حکم دیں واپس چلا جائے. وہ درخت واپس چلا گیا اور اپنے جڑوں کے ساتھ جس سوراخ سے نکلی تھی جڑ, اسی سوراخ میں پھر جو ہے نا دوبارہ واپس چلا گیا. تو یہ صحابی منظر دیکھ کر اور پختہ ہو گیا ان کا ایمان. صحابی سن کر ہمارا ایمان اتنا پختہ ہو رہا ہے تو وہ دیکھنے والوں کا عالم کیا ہوگا؟ وہ تو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سارے معجزات کو. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے, دیکھیے. حضور علیہ السلام سفر پر تشریف لے گئے. حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں حضور کے ہمراہ ہیں, حضور استراحت فرما رہے ہیں, آرام فرما رہے ہیں. تو اچانک ایک دور کھڑا ہوا درخت وہ آیا حضور کی بارگاہ میں, اپنے جڑوں کے ساتھ نکلا, حضور کی بارگاہ میں آیا. حضور آرام فرما رہے ہیں, استراحت فرما رہے ہیں, کھڑا ہوا, پھر واپس چلا گیا اپنے جڑوں کے سمیت. وہیں پر جس مقام سے آیا تھا اسی مقام میں وہ واپس چلا گیا. تو صحابی یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گئے. جب حضور علیہ السلام بیدار ہوئے تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا. وہ جو فلاں درخت دکھ رہا ہے وہ درخت آیا, آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا اور پھر واپس چلا گیا. کیا وجہ ہے یا رسول اللہ؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا میں کیسے بتاؤں, میں تو سو رہا تھا, میں تو آرام کر رہا تھا, میں کیسے بتاؤں وہ کس لیے آیا تھا, کیوں آیا تھا. حضور نے ارشاد فرمایا استأذنت لربہ, وہ درخت اپنے رب سے اجازت لیا ان یصلی علیہ, کہ وہ مجھ پر سلام, ان یسلم علیہ, کہ وہ مجھ پر سلام بھیجنے کے لیے اپنے رب سے اجازت لے کر میری بارگاہ میں آیا, کھڑا ہوا اور سلام پڑھا اور واپس چلا گیا. تو اب ذرا یہاں پر بھی ایک قابل توجہ نکتہ ہے. جو یہ کہتے ہیں سلام حضور کی حیات تک صحیح تھا, حضور کی حیات کے بعد یہ کہاں سے تم لائے ہو؟ تو اب تو حضور آرام فرما رہے ہیں تو وہ کیسے تمہارا سلام سن سکتے ہیں؟ تو ان کو بتانا چاہوں گا حضور آرام فرما رہے تھے, ایک درخت کا سلام سن رہے ہیں. انسان تو اشرف المخلوقات ہے, وہ سلام پڑھے تو حضور کیسے نہیں سنیں گے؟ وہ درخت آ کر بارگاہ مصطفیٰ میں سلام کر رہا, معجزہ ہے حضور علیہ السلام. ایک اور واقعہ, یہ سارے یعنی خلاف عادت کام ہے, ان کی تعداد آپ شمار بھی نہیں کر سکتے. جتنے معجزات پر آپ نظر ڈالتے جائیں گے گنتی اتنی بڑھتی جائے گی. یہ حضور کے معجزات ہیں. ایک اور معجزہ آپ کو بتاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص
اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ خادم خاص کون ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ یوں تو ہم سارے خادم ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، لیکن جب خادم خاص کی باری آتی ہے، جب بھی کہا جائے کہ حضور کے خادم کون ہیں، تو پھر ایک ہی نام سامنے آتا ہے، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے۔ آپ کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچپن میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن میں آپ یعنی آپ کی والدہ حضرت ام سلیم حضرت انس کو بارگاہ مصطفیٰ میں لے کر آئے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کیے، یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، آپ کی خدمت کے لیے میں یہاں پر چھوڑ رہی ہوں، آپ کے جتنے بھی کام ہوں گے گھر کے کام، اس کے لیے یہ کام آئے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ مصطفیٰ میں چھوڑ دیا حضور کی خدمت کی خاطر۔ خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور ان سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، اتنی محبت کہ کبھی ان کو انیس کہتے، کبھی انس کہتے تو کبھی انیس کہتے، کبھی ذوالأذنین کہتے، اے دو کانوں والے، یا ذوالأذنین اے دو کانوں والے۔ ایک عرب میں بوٹی ہوا کرتی تھی جو پہاڑوں پر ملتی تھی، نمکین بوٹی ہوتی تھی، اس کو حمزہ کہتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بوٹی کو لاتے، اپنے جتنے بھی ساتھی ہوتے ان کو تقسیم کر دیتے۔ تو حضور نے جب یہ کیفیت دیکھی تو حضور نے فرمایا، ابو حمزہ، اے حمزہ کے والد، اے ابو حمزہ، یہ بھی آپ کی کنیت ہے۔ اس طرح محبت کے ساتھ حضور آپ سے کلام کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال حضور کی خدمت کیے، اور آپ خود فرماتے ہیں اس 10 سال کے عرصے میں حضور نے کبھی مجھ کو جھڑکی نہیں دی، ہمیشہ محبت سے آپ نے کلام کیا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، میرے لیے بھی رحمت ہے، کبھی حضور نے مجھ کو جھڑکی نہیں دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا تو حضرت ام سلیم یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، آپ نے حضور کی خدمت میں کھجور، پنیر، گھی، ان ساری چیزوں کو ملا کر ایک ملیدہ، ایک حلوہ بنایا اور ایک برتن میں رکھا، اور حضرت انس کو حکم دیا، جاؤ سب سے پہلے جاؤ، جا کر حضور سے کہنا کہ یہ ام سلیم یعنی میری والدہ کی جانب سے ہے، حضرت ام سلیم کی جانب سے ہے، اور حضور کو سلام کہنا اور کہنا کہ یہ مختصراً سا تحفہ ہے حضور کے لیے، مختصر سا تحفہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ نے اس کو بھیجا ہے، یہ مختصراً سا تحفہ ہے، اور میری والدہ نے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا ہے یا رسول اللہ۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس برتن کو یہاں رکھ دو اور جاؤ فلاں فلاں شخص کو دعوت دے کر آؤ۔ حضور نے نام لے کر بتایا، فلاں 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 کو دعوت دینے کا حکم دیا، اور پھر فرمایا کہ راستے میں جو بھی ملے ان کو سب کو دعوت کے لیے کہنا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، راستے میں جتنے بھی ملے ان سب کو دعوت دی، کہنے لگے حضور کے یہاں تمہاری دعوت ہے، اور جن کا نام حضور نے بیان فرمایا ان ساروں کے گھر پر گئے اور حضور کے یہاں تمہاری دعوت ہے۔ ایک بڑے منسٹر کے پاس دعوت وہاں سے آتی ہے تو ہم اپنے آپ کو بڑا ہی فخر والا سمجھتے ہیں، اور جس کو دعوت بارگاہ مصطفیٰ سے آئے وہ کتنا بڑا معزز و مکرم ہوگا، سوچئے۔ تو صحابہ کرام، اب اس میں کوئی غفلت میں رہے گا؟ دعوت بارگاہ مصطفیٰ سے آئے اور کوئی غفلت میں رہے، ایسا کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو سارے صحابہ کرام حاضر ہو گئے۔ جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا جو حضور کا گھر ہے سارے حضرات سے بھر گیا ہے۔ راوی کون ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے بعد والے تابعی پوچھتے ہیں، اے انس رضی اللہ تعالیٰ، کتنے لوگ تھے؟ تعداد کتنے لوگ تھے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 300 لوگ تھے یا اس سے بھی زائد لوگ تھے، 300 سے
زائد لوگ تھے، اتنے کہ حضور کا گھر بھر گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس برتن کو سامنے رکھنے کا حکم دیا اور اپنا دست مبارک اس حلوے میں رکھا، وَتَكَلَّمَ مَا شَاءَ اللَّهُ، اور جو اللہ نے چاہا وہ حضور نے پڑھا، اپنا دست مبارک رکھا۔ اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، اپنا دست مبارک اس طعام میں، اس کھانے میں، اس ملیدے میں رکھا، اس برتن میں رکھا، اور اللہ کے حبیب نے جو چاہا، اللہ نے جو چاہا وہ حضور نے تلاوت کی اور حکم دیا 10 آدمی کو اندر بھیجو، 10 آدمی کو بھیجتے جاؤ، وہ اس میں سے تناول فرمائے۔ چنانچہ 10 آدمی کا ایک گروہ آیا، وہ تناول فرمانے لگے، حتیٰ کہ پیٹ بھر کر انہوں نے اس میں سے کھایا۔ پھر 10 آدمی آئے، پھر 10 آدمی آئے، جب سارے حضرات یعنی 300 افراد، جب سارے افراد فارغ ہو گئے، حضور نے فرمایا اے انس اسے اٹھاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کو جب اٹھائے تو کہنے لگے مجھے معلوم نہیں کہ جب میں برتن رکھ رہا تھا جب زیادہ وزن والا تھا، جب اٹھا رہا ہوں تب زیادہ وزن والا ہے، یہ اندازہ نہیں لگا سک رہا تھا۔ اللہ اکبر، یعنی برکت دیکھیے کتنی ہو گئی۔ اب جو لوگ یہ ضد پر بیٹھتے ہیں کہ سامنے ہم نہیں رکھیں گے اور کچھ پڑھیں گے نہیں تو ہم اس سے کچھ نہیں کہیں گے، ہم نے تو حدیث میں پڑھا ہے، حضور نے سامنے کھانا رکھا ہے اور جو اللہ نے چاہا وہ تلاوت بھی کی ہے، اپنا دست مبارک بھی رکھا ہے، دعا بھی مانگی ہے، تو یہ بالاتفاق حدیث سے ثابت ہے، اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو تھوڑا سا کھانا کافی لوگوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے وہ کافی ہو گیا، معجزہ ہے، خلاف عادت کا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں بھی آپ نے سن لیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا کہ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے ہیں، ہم باذن اللہ کہتے ہیں تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والرسل ہیں، سارے انبیاء کرام کے سردار ہیں، سارے رسولوں کے سردار ہیں، تو پھر آپ کے معجزات تو اور بڑے ہونے چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، تو حضور کا جو معجزہ ہے احیاء موتا میں وہ اور بلند والا ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، جس کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے۔ کیا واقعہ ہے؟ حضور علیہ السلام، یہ واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ ایک خشک جو تنا تھا کھجور کا اس کو آپ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب تعداد مسلمانوں کی بڑھ گئی تو حضور کے لیے ایک ممبر بنایا گیا اور حضور اس ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمانے لگے۔ تو صحابہ نے سنا اونٹنی کے بچے کی طرح، جس کا بچہ کھو جاتا ہے تو بچہ کس طرح روتا ہے، اس طرح رونے کی آواز آ رہی ہے، اتنی شدت سے آواز آ رہی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اگر وہ آواز چپ نہ ہوتی تو ہمارے کلیجے پھٹ جاتے اس کے رونے سے، اتنی شدت سے آواز آ رہی ہے، رونے کی آواز آ رہی ہے۔ کہاں سے آ رہی ہے نہیں معلوم، لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کون رو رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے ممبر سے جلوہ افروز ہوئے، آپ اترے اور اس درخت کے قریب، اس تنے کے قریب گئے اور اس کو معانقہ کیا اور اس کو اپنا دست مبارک اس کے اوپر پھیرا، یعنی جس طرح تسلی دیتے ہیں معانقہ کر کر، جو رونے والا ہوتا ہے اس کو جس طرح ہم تسلی دیتے ہیں اس طرح حضور نے تسلی دی، تو وہ سسکیاں بھرتے ہوئے رک گیا، اس کا رونا رک گیا۔ اور حضور نے فرمایا اے صحابہ اگر میں اسے اس طرح تسلی نہ دیتا تو وہ قیامت تک رونے لگتا۔ اللہ اکبر، وہ قیامت تک اسی طرح روتا۔ کیوں رو رہا ہے بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ حضور سے جدائی کی بنا پر رو رہا ہے، فراق مصطفیٰ کی بنا پر رو رہا ہے۔
ہمیشہ حضور میرا ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اب ممبر بن گیا ہے، اب ممبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز ہو کر خطبہ دیں گے، یعنی مجھ سے دور ہو گئے اسی لیے وہ رو رہا ہے، حضور کی جدائی میں رو رہا ہے۔ تو حضور نے اس کو سسکیاں دے کر چپ کرایا۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں حضور کا جو معجزہ ہے احیاء موتیٰ میں، وہ سارے انبیاء سے بھی بلند و بالا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزہ عطا کیا، آپ کہتے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے تو کھڑا ہو جا، تو وہ کھڑا ہو جاتا۔ یعنی جسم سے جب روح نکل جاتی ہے تو وہ مر جاتا ہے، دوبارہ روح اس کے اندر داخل ہو جائے تو پھر وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکلی ہوئی روح کو واپس لوٹا دیتے تاکہ وہ زندہ ہو جائے اور کلام کرنے لگے۔ اس کے اندر بات چیت کی صلاحیت پہلے سے ہوتی ہے، دیکھنے کی صلاحیت پہلے سے ہوتی ہے، سننے کی صلاحیت پہلے سے ہوتی ہے، چلنے کی صلاحیت پہلے سے ہوتی ہے، عقل و فہم کی صلاحیت پہلے سے ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا کام صرف یہ تھا کہ روح واپس لوٹا دے، وہ زندہ ہو جائے گا، اپنی ساری صلاحیتیں اس کو واپس مل جائے گی، لیکن کسی صلاحیت کو انہوں نے نہیں دیا، صرف اور صرف روح کو انہوں نے لوٹائی۔ یہاں پر دیکھیے، یہ تو انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، جس کو اللہ نے ساری صلاحیتیں دے کر پیدا فرمایا، عقل بھی دی، گویائی بھی دی، بینائی بھی دی، بصیرت بھی دی، سب کچھ اللہ نے اس کو عطا کیا۔ جب روح نکل گئی سارے حواس ختم ہو گئے، جب روح لوٹا دی گئی سارے حواس واپس آ گئے، وہ دیکھنے بھی لگا، وہ بولنے بھی لگا، وہ سننے بھی لگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے صرف اور صرف روح کو لوٹائی، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کا تنا ہے، نہ انسان ہے نہ کچھ ہے، بس ایک سوکھا ہوا تنا ہے، اس کو آپ کا جسم مبارک لگ گیا، اس کے اندر جان آ گئی، نہ اس کے اندر بولنے کی صلاحیت تھی وہ بولنے لگا، نہ سننے کی صلاحیت تھی وہ سننے لگا، نہ دیکھنے کی صلاحیت تھی وہ دیکھنے لگا، بس حضور کا جسم مبارک اس سے لگ گیا، وہ ساری صلاحیتوں کا حامل بن گیا۔ تو اس طرح حضور علیہ السلام نے اس مردے میں جان ڈالی جس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں تھی۔ یہاں پر صلاحیت والے کے اندر روح کو لوٹانا یہ بڑی کمال کی بات ہے، تو پھر جس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں، نہ وہ آنکھ ہے نہ کان ہے نہ منہ ہے، کچھ نہیں ہے، اس کے اندر یہ ساری صلاحیتوں کے ساتھ جان ڈالنا یہ اور بھی بڑی بات ہے۔ تو اسی لیے حضور علیہ السلام کا جو معجزہ ہے وہ احیاء موتیٰ میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ تو بہرحال سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، وہ جو ستون ہے وہ رو رہا ہے، رونا کہاں سے ہوتا ہے؟ زبان سے، نطق، گویائی اس کو عطا ہو گئی، وہ دیکھ رہا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اور سے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، دیکھنے کی صلاحیت بھی آ گئی، سن رہا ہے کانوں سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، عقل ہے، فہم ہے کہ سب کچھ سمجھ رہا ہے کہ حضور یہاں پر نہیں ہے وہاں پر ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، مادہ حسی بھی آ گیا، احساس کا مادہ بھی آ گیا، جدائی میں رونے کا، فراق کا رونے کا مادہ بھی آ گیا، احساس کا مادہ بھی آ گیا کہ جدا ہو رہے ہیں حضور، اسی لیے وہ رو رہا ہے۔ اور روایتوں میں آیا ہے کہ حضور نے اس سے کلام کیا، اس سے بات چیت کی، اس ستون سے۔ حضور نے فرمایا، اس ستون کا نام ستون حنانہ ہے، اس درخت کا نام درخت حنانہ، اس سے کلام کیا حضور نے۔ کیا کلام کیا؟ ارشاد فرمایا، کیا چاہتے ہو؟ دنیا میں پھر سے تم کو ہرا بھرا کر دوں، یہ چاہتے ہو؟ یا پھر جنت میں تم کو نصب کر دوں تاکہ انبیاء، تاکہ اولیاء اللہ تمہارے درخت سے مستفید ہو جائیں، جنت میں اولیاء اللہ تمہارے پھل کو کھائیں، کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، جنت میں مجھے
لگا دیں تاکہ اولیاء اللہ جتنے بھی اللہ کے محبوب بندے ہیں وہ سارے میرے درخت سے پھل کھائیں. لہٰذا حضور نے حکم دیا اس کو یہیں پر نصب کر دیا جائے. تو جہاں پر اس کو نصب کیا گیا وہاں پر ایک ستون بنا دیا گیا. اس ستون کا نام آج بھی مسجد نبوی میں رکھا گیا ستون حنانہ. آپ جب بھی زیارت کے لیے جائیں گے تو وہاں پر دیکھیں گے ایک ستون کا نام ہے ستون حنانہ, ایک ستون کا نام ہے ستون التوبہ, دوسرے ستون کا نام ہے ستون عائشہ, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ستون. تو اس طرح یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے جو بے مثل و بے مثال ہے احیاء موتیٰ میں, مردوں کو زندہ کرنے. یوں تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مردوں کو زندہ کیا, لیکن یہ جو آپ کا زندہ کرنے کا یہ جو معجزہ ہے یہ ایک نمایاں مقام رکھتا ہے جس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا. اس طرح بے شمار معجزات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کیے گئے ہیں. تاریخ میں جیسا کہ آیا ہے کہ 1200 سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہیں. ہم یکے بات سنیں گے, ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ان میں سے جو بڑا معجزہ ہے قرآن مجید, سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے جو قیامت تک لوگوں کو چیلنج کر رہا ہے. اور اس کے بعد سب سے بڑا معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انشاءاللہ تعالی جمعرات کی جو شب ہے اس میں ہم اس معجزے کے بارے میں سماعت کریں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.